الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھیں، یعنی ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اس میں بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دیا گیا۔ دوسرے دن وہ کلاڑا لے کر آ گیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو اپنے دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا، یعنی اتنا امیر کبیر ہے تو، تیرے دروازے سے تیرے رہن سہن کو دیکھ کر، تیرے گھر کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ تو ملینئر ہوگا، تو جو ہے کروڑوں پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، لیکن تو اتنا تھوڑا سا دے رہا ہے۔ یا تو اپنی حالت ایسی بنا لے کہ ایک غریبوں جیسا چھوٹا سا جھونپڑا بنا لے تاکہ جب کوئی مانگنے کے لیے آئے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا تو دے یا چند دانے اناج کے دے دے تو وہ خوش ہو جائے۔ تو یا تو اپنی حیثیت ایسی کر لے، یا پھر اگر ایسی حیثیت رکھی ہے تو پھر ایسا عطا کر کہ جس طرح سے تو نے اپنے بنگلے اور کوٹھیاں بنائے ہوئے ہیں، جس طرح سے تو اپنے آپ کو ارب پتی اور ملینئر جو ہے وہ تو اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، تو اسی طریقے سے اپنا ہاتھ بھی وسیع کر کہ جو تجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے اسے کھلا عطا فرما۔ اے ہمارے رب عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ محترم بھائیو، ہمیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی سوالی آ جائے تو اس کی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض بزرگان دین کے واقعات تو میں نے پڑھے ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ اسے اتنا عطا کر دیتے تھے کہ وہ دوبارہ اسے سوال کرنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج کل کے جس طرح سے معاملات بنے ہوئے ہیں، حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، کہ بیکاری بہت زیادہ ہیں، لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس اور پھر بھی جا کر جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں ایک ایسے بندے کو کہ جنہیں جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی تھی، ہم خود بھی بعض اوقات دیتے تھے، اس نیت سے کچھ خدمت کرتے تھے۔ تو لیکن جب میں پاکستان میں گیا تو باتوں میں کسی دوسرے بندے سے مجھے پتہ چلا کہ بھائی اس کے تو اتنے لاکھ بینک میں پڑے ہوئے ہیں،
اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ اور اتنے زیادہ آ جائیں تو پھر جو ہے وہ ہم اپنے مکان بنائیں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ چیز ہے کہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ہے ایسا جس بیچارے کے پاس کوئی رہائش کی جگہ نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کے سلسلے ہیں تو وہاں پر دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے نام پر نہ دیں. زکوٰۃ ان پہ لگتی نہیں ہے چونکہ وہ خود صاحب نصاب ہیں اور انہیں ہر سال اپنے جو نصاب ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے. تو وہ خود زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ان کے اوپر جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگے گی. ویسے ان کی اگر خدمت کر دیں، اگر اللہ پاک اتنا دے تو کسی کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو اسے گھر بنا کے ہی دے دیں، گھر بنا کے ایک ہی دفعہ اسے اس کا مالک بنا دیں اور بس وہ اپنا کم از کم جو ہے کسی طرح سے اپنی زندگی اچھی گزاریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ وہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے. اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی نشان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے. آیات کی طرح سورت کے اندر ملا کر نہیں لکھی جاتی. اور امام جہری نمازوں کے اندر بھی جہری نماز پڑھاتے ہوئے بھی بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا بلکہ دل کے اندر پڑھتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی وحی لائے تھے اس میں بسم اللہ شریف نہ تھی. تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے. تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں. سورت کی ابتدا میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے. سورت کے یعنی شروع جب کریں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے وہ اگر بسم اللہ شریف پڑھیں تو وہ مستحب ہے. اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھا جائے گا. اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں. یعنی آپ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سورہ توبہ سے پچھلی آیت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پچھلی سورت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب آپ نے سورہ توبہ سٹارٹ کر دیا تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر قرآن پاک پہلی دفعہ کھولا ہے اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کا صحیح شرعی طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ رب العالمین اس کے بارے میں جو تفسیر ہے اس کے تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.